مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر،
بابا جابا دو تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھا دے ایک دیا لا کے جلا دے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے فاتحہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین التماس حکمت سورہ الحمد و تیمت سورہ توحید اللہ فرما کر کنیز زہرہ مرحومہ بنت انوار حیدر کی روح کو اشارے سے وافر الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید التماس ہے کہ سورہ حمد و تیمت و سورہ توحید اللہ فرما کر مرحوم علی عباد ابن علی سجاد مرحومہ سروری بی بی بنت حامد حسین مرحوم کی روح کو اشارے سے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي النبي المسدد والرسول الممجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في الدنيا إلا لرجلين رجل أذنب ذنبا ثم يتداركها بالتوبة ورجل يسارع في الخيرات. صلوات بڑے محمد وآلہ. پروردگار عالم نے ہمارے وجود میں بہت ساری صفتیں رکھی ہیں. اس وجود انسانی میں قوت شہوت بھی پائی جاتی ہے، قوت غضب بھی ہے اور قوت عقل بھی ہے اور قوت شہوانی بھی ہے. یہ ساری صفتیں اس انسانی جسم کے اندر، انسانی وجود کے اندر پائی جاتی ہیں. اب اگر یہ انسان جس کے اندر یہ اتنے صفات اور اتنے خصوصیات جو اپنے وجود کے اندر رکھتا ہے، تو پروردگار عالم نے یہ چیزیں بنانے کے بعد، ان ساری چیزوں کو عطا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے جو ایک عقل ہے، قوت عقل، اس کے ذریعے سے انسان صحیح اور خراب چیزوں کی شناخت کر سکتا ہے. اب اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ عقل انسانی اور یہ انسان جو اپنے اندر عقل رکھتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے اگر راہ راست پر رہے اور صحیح راستے کو اپنا لے، گویا یہ کہا جائے کہ انسان کی عقل ان تمام چیزوں کے اوپر غالب رہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں جو انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے، اگر ساری چیزیں عقل کے اوپر غالب آ جائیں تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر کہلاتا ہے. اب جب یہ انسان اتنے صفات اپنے اندر رکھتا ہے، اتنی چیزیں اپنے وجود کے اندر رکھتا ہے، قوت غضب بھی ہے، قوت شہوت بھی ہے، قوت عقل بھی ہے، لہذا یہ انسان جو اپنے اندر نفس رکھتا ہے تو یہ نفس انسانی یہ بھی مختلف قسموں کا ہوتا ہے. کبھی نفس امارہ اس نفس کو کہا جاتا ہے، کبھی نفس لوامہ کہا جاتا ہے، کبھی نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. تو ایک نفس ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف کھینچ کے لے کر جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے ہمارے اندر یہ سارے غریزے رکھے ہیں، تمام طرح کے صفات رکھے ہیں. لہذا اب یہ انسان جس کے اندر گناہ کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، چونکہ یہ نفس انسانی جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک نفس جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، تو یہ نفس امارہ جب گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو پھر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر انسان گناہ کر لے تو پروردگار عالم کا حکم ہے کہ تمہیں فوراً توبہ کر لینا چاہیے. اگر گناہ تم نے کر لیا تو پروردگار عالم نے ایک باب رحمت کھولا ہے جسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی الدنیا الا لرجلین، دو لوگوں کے سوا دنیا میں کسی کو بھلائی حاصل نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی کو بھلائی حاصل ہے تو صرف دو لوگوں کو، رجل اذنب ذنوبا ثم یتدارکها بالتوبہ، ایک وہ انسان کی جو گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کے ذریعے سے اس گناہ کا تدارک کر لے، اس گناہ کا کمپنسیٹ توبہ کے ذریعے سے کر لے. اس انسان کے اندر بھلائی پائی جاتی ہے. اور دوسرا جو گروہ ہے جس کے بارے میں نے فرمایا کہ رجل یسارع فی الخیرات، ایک وہ انسان کی جو خیرات میں نیکی کرنے میں جلدی کرتا ہو، یعنی نیکی کرنے میں وہ پیچھے نہ ہٹتا ہو. جیسے ہی نیکی کا موقع آیا اور نیکی کا موقع ہاتھ آیا فوراً اس نے نیکی کی طرف اس نے سبقت کر لی. تو دو لوگوں کو دنیا میں بھلائی حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں
کہ ایک وہ انسان کہ جب بھی نیکی کا موقع ہاتھ آئے فوراً نیکی بجا لے آئے، دوسرا وہ انسان کہ جو انسان گناہ کر لے اور گناہ کے فوراً بعد وہ فوراً توبہ کے ذریعے سے اس کا تدارک کر لے، اس توبہ کے ذریعے سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر لے۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ توبہ جو شریعت میں واجب فوری ہے، ادھر گناہ ہو فوراً توبہ کر لو، اس لیے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو گناہوں کے ساتھ نہ حاضر ہو، گناہ ہو فوراً توبہ کر لو۔ اب یہ توبہ جو ہمارے اوپر واجب ہے، یہ توبہ انسان کو بے ناشناسی سے خوش شناسی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، گویا یہی توبہ انسان کو پہچانواتی ہے کہ تم ہو کیا۔ توبہ نافرمانی سے اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ توبہ انسان کو بے ایمانی سے ایمان کی جانب راہ دکھاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب انسان اس توبہ کی چھوٹ انسان کو اس وقت تک ہے کہ جب تک کہ اس کے سامنے موت نہ حاضر ہو جائے، یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے کہ سورہ نساء کی 18ویں آیت کریمہ ہے کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جو برے اعمال انجام دیتے رہتے ہیں، برے افعال انجام دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، یعنی موت ان بالکل سامنے آتی ہے، تب وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ لہذا ایسے افراد کے لیے توبہ کا ہاتھ سے چلا جانا یقیناً بڑا افسوسناک ہے کہ انسان کی موت اگر سامنے آ جائے اور پھر انسان کہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، تو پروردگار عالم نے ایسے افراد سے کہا ہے کہ اب تم توبہ کر رہے ہو کہ جب تمہارا توبہ کا ہاتھ کا جو موقع تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جاگنے کے عالم میں جب انسان ہوتا ہے اور جب انسان کی بالکل جان نکل رہی ہوتی ہے تو سورہ مومنون کی آیت کریمہ ہے کہ ایسے افراد کی جو دنیا میں بے ایمانی کے ساتھ اور بے ایمان ہو کر اس دنیا میں زندگی بسر کرتے رہے، برے اعمال کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، تو جب ان کی موت ان کے سامنے آئے گی تو وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ رب ارجعون حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب موت ان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے دنیا میں دوبارہ پلٹا دے، تو آواز قدرت آتی ہے کہ کلا ہرگز نہیں، میں کہوں گا اے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تو اس سے طلب کر رہا ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے، تو اپنے بندوں کو بغیر مانگے عطا کر دیا کرتا ہے، اے پروردگار مجبور ہے، بالکل آخری لمحہ ہے، اسے توبہ کی مہلت دے دے، اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ لیکن پروردگار عالم اسی آیت کریمہ کے آخر میں پھر ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، اب توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جب اسے توبہ کی مہلت دے دی جائے گی تو پھر یہی انسان پھر وہی عمل انجام دے گا کہ جو پہلے ہی انجام دیا کرتا تھا۔ لہذا توبہ کا جو وقت ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک انسان زندگی میں جی رہا ہے، دنیا میں جی رہا ہے، جب تک کہ موت اس کے سامنے نہ آ جائے۔ لہذا یہ توبہ جو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے، یہ توبہ رحمت کی کنجی ہے۔ توبہ رحمت کے لیے، انسان کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ توبہ کو رحمت کی کھڑکی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اوپر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بلاغہ میں مولا کائنات نے ارشاد کہ فتح لک باب المتاب، اللہ نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اور ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے توبہ میں، غالباً یہ امام کا فقرہ ہے چوتھے امام کا، جو دو دعائے توبہ جو آپ نے شب قدر میں تلاوت کی ہے، اس دعائے توبہ میں امام کا یہ جملہ ہے، الہی فتحت باب رحمتک سمیتہ توبہ، اے پروردگار تم نے رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے جسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، پروردگار عالم کا یہ فضل و کرم ہے
کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. اسے رحمت کا دروازہ کہا جاتا ہے, اسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے. لہذا انسان زندگی کسی بھی لمحے میں کتنا بھی بڑا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو, انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے, لیکن انسان اتنا جری بھی نہ ہو جائے کہ چلو بوڑھے ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے. اس لیے کہ زندگی کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہوگا یا نوجوان ہوگا یا کس زندگی میں اور کس عمر میں اس دنیا سے جانے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے اوپر ہر وقت جب بھی گناہ کرے فوراً واجب ہے کہ توبہ کر لے. لیکن پروردگار عالم نے کسی بھی زندگی کے لمحے میں انسان کو مایوس نہیں کیا ہے. پروردگار عالم نے سورہ زمر کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا, مشہور آیت کریمہ ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پروردگار عالم اپنے بندوں سے, اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم, اے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. کیا کہہ دو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, پروردگار عالم وہ ہے کہ جو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. عزیزان گرامی, شرک اتنا بڑا گناہ ہے, شرک کے بارے میں قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ مشرک کے علاوہ سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, پروردگار عالم تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. لیکن جب شرک کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے مشرک کے علاوہ پروردگار عالم سب کے گناہوں کو بخش دے گا. اگر کوئی انسان, یہ بھی پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے, زندگی میں اگر انسان مشرک ہے, بس شرط یہ ہے کہ شرک کے ساتھ اس دنیا سے نہ گزرا ہو. لیکن انسان مشرک ہے, انسان کافر ہے, لیکن اپنے کفر پر نادم ہو جائے, کفر پر پشیمان ہو جائے اور پھر اس زندگی میں ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, تو پروردگار عالم ایسے کافر کو بھی معاف کرنے والا ہے, ایسے مشرک کو بھی معاف کرنے والا ہے. تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہ رحمت کا دروازہ, اور اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے کتنی مہربانی کے ساتھ اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. اے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو, یعنی پروردگار عالم اپنے بندوں سے خطاب جب کر رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے, تو مہربانانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے. پروردگار عالم اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے تو سختی کے لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہے, بلکہ پروردگار عالم لطف و کرم کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو اگر نفسوں پہ انہوں نے ظلم کر لیا ہے تو میری رحمت سے یقیناً مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک پروردگار عالم تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا یہ مہینہ یقیناً توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. اس مہینے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے. جو خطبہ شعبانیہ رسول اللہ نے ماہ رمضان کے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا ہے, بدبخت ترین ہے وہ انسان کہ جب یہ مہینہ گزر جائے اور اپنا گناہ انسان نہ بخشوا سکے. یہ مہینہ گزر جائے اور انسان ویسے کا ویسا ہی رہ جائے, اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے. پروردگار عالم نے ہمیں متوجہ متعدد طریقوں سے کرتا ہے توبہ کی طرف. خدا بند عالم بندے کو متوجہ کرتا رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بندہ متوجہ نہیں ہو پاتا ہے, لیکن توبہ کی جانب پروردگار عالم اپنے بندوں کو مختلف انداز سے متوجہ کرتا رہتا ہے. کبھی پروردگار اپنے بندوں کو بلاؤں میں گرفتار کرتا ہے کہ شاید میرا یہ بندہ توبہ کی جانب راغب ہو جائے. کبھی پروردگار عالم بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کر کے اپنی جانب متوجہ کرتا رہتا ہے کہ دیکھو شاید کہ یہ میرا بندہ توبہ کی جانب راغب ہو جائے, میرا بندہ میری جانب رجوع ہو جائے,
میری بارگاہ میں پلٹ آئے اور میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے۔ لہذا پروردگار عالم مختلف انداز سے اپنے بندوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا گرامی اس توبہ و استغفار کے بارے میں بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اسلام کی جب وفات ہوئی ہے تو مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار تیری جانب سے دنیا میں دو ہی چیزیں امان کا ذریعہ تھیں، ایک رسول اکرم کی ذات گرامی جو امان عذاب سے امان کا ایک ذریعہ تھی، اور دوسری چیز استغفار ہے کہ جو امان کا سبب ہے۔ لیکن اے پروردگار ایک چیز تو نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، یعنی پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کو جو امان گناہ عذاب سے امان کا ذریعہ تھی، پروردگار تو نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے، لیکن اس دنیا میں امان کا ایک ذریعہ استغفار موجود ہے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے پیغمبر جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا، اور اے پیغمبر ان پر بھی عذاب نازل نہیں ہوگا کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یعنی عذاب سے امان کا ذریعہ دو ہی ہے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا ذریعہ امان کا عذاب سے امان کا پیغمبر اسلام کی ذات گرامی، اور دوسری چیز جسے استغفار کہا جاتا ہے کہ اگر اے پیغمبر آپ اس دنیا میں موجود ہیں تو لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور یہ استغفار یقیناً انسان جب گناہ کرتا ہے تو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہم دعائے کمیل میں ہر شب جمعہ یہ تلاوت کرتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ اور کہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی دعائے کمیل کے فقرے میں ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعاؤں کو قبول ہونے میں مانع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے، لیکن اگر انسان استغفار کرے تو استغفار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ اب سورہ نوح کی آیت کریمہ کی آپ تلاوت کیجئے، جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان اگر تبلیغ کر رہے ہیں، بار بار تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی جانب متوجہ کر رہے ہیں، دین اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ جو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جناب نوح نے ان کو اپنے قوم کے لیے بددعا بھی کی، لیکن قرآن مجید کی اسی سورہ نوح میں، چھوٹا سا سورہ ہے 71واں سورہ قرآن مجید کا، اس سورہ میں استغفار کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کا قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب اس استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ بیان ہو رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب تم استغفار کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ اس استغفار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم تمہیں جنت نصیب کر دے گا اور اس جنت میں نہریں جاری کرے گا۔ عزیزان گرامی آپ یاد رکھیے اس استغفار کے کتنے فائدے بیان کیے گئے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک درس میں مولانا علی عباس نے بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم بارش اتنی ہی نازل کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس علاقے میں گناہ زیادہ ہوتا رہتا ہے پروردگار عالم اس علاقے کی بارش کو صحراؤں میں جا کے برسا دیتا ہے۔
بارش کم نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے کرتوت کی بنا پر، ہمارے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر جو رحمت کی بارش ہونا چاہیے وہ پروردگار عالم ہمارے اوپر بارش نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، جب انسان اپنے گناہوں سے استغفار کر لے تو پروردگار عالم آواز دیتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دیں گے، تمہاری اولادوں میں بھی اضافہ کر دیں گے، اور ہم تمہارے لیے جنت کا سبب سامان کریں گے، جنت میں نہریں بھی جاری کر دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم کا یہ لطف و کرم ہے، انسان اس جانب متوجہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا مالی مشکلات ہے۔ امام نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، مولا قحط سالی ہے، بڑی مشکلات ہیں۔ امام نے پھر اس سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے کہ مولا اولاد نہیں ہے، میرے حق میں دعا کیجیے۔ تو امام نے پھر اس سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تین افراد آئے اور تینوں کی مشکلات الگ الگ۔ ایک کہتا ہے کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجیے۔ امام نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا کہتا ہے جب مالی مشکلات کی پریشانی بیان کرتا تو امام نے پھر اس سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آگے کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، امام نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ تینوں افراد اپنی مشکلات بیان کر کے جب چلے گئے اور امام نے ہر ایک سے یہی کہا کہ جاؤ استغفار کرو، تو امام کے ایک ساتھی نے سوال کیا، مولا ہر ایک کی مشکلات الگ الگ تھیں، لیکن آپ نے حل سب کے لیے ایک ہی بیان کیا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تو امام نے آواز دیا کہ قرآن مجید کا حکم ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں نے جواب دیا ہے کہ پروردگار عالم آواز دے رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت و قبول کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ جب استغفار کرو گے تو مالی مشکلات کو ختم کر دے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ امام نے آواز دیا یہ قرآنی حکم ہے کہ قرآنی حکم کے نتیجے میں نے اسے جواب دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توبہ اور استغفار یہ زبانی کلمات کا نام نہیں ہے، توبہ استغفار ایک عمل کا نام ہے۔ جیسا کہ فارسی کا شعر بھی ہے کہ صبحہ برکف توبہ بر لب، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ زبردست شعر ہے جو میں نے اس کو لکھا ہے کہ صبحہ برکف توبہ بر لب دل پر از شوق گناہ، ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان کے اوپر توبہ ہو اور دل گناہوں سے بالکل شوق میں پر ہو، یعنی ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان کے اوپر لفظ توبہ 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 ہو، لیکن جو دل ہے وہ شوق گناہ سے بالکل بھرا ہوا ہو، تو ایسے موقع پر شاعر کہتا ہے معصیت را خندہ می آید ز استغفار ماں، تو گناہ کو بھی ہمارے استغفار پر ہنسی آ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو اس چیز کو توبہ نہیں کہا جاتا کہ زبان کے اوپر توبہ کا لفظ ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل شوق گناہ میں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شب قدر میں یا جب بھی انسان توبہ کر رہا ہو تو انسان اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو، ایسا نہ ہو کہ فقط زبانی توبہ ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن جو ہمارا دل ہے وہ شوق گناہ سے بالکل بھرا ہوا ہو۔ تو ایسے موقع پر شاعر کہتا ہے کہ معصیت کو بھی گناہ کو بھی ہمارے استغفار پر ہنسی آ جاتی ہے۔ اور امیر المومنین آپ جا کے دیکھیے نوجوان حضرات ہیں، نہج البلاغہ کے 417 نمبر کے کلمے میں امام نے توبہ و استغفار کی شرائط اور اس کی حقیقت اور حقیقی توبہ کے بارے میں امام نے گفتگو فرمائی ہے۔ 417 نمبر کا کلمہ توبہ کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، اور امام نے 6 شرائط توبہ کے بیان فرمائے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان تمام شرطوں کو بیان کر سکوں، حوالہ اس لیے دیا ہے کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ 417 نمبر کا کلمہ ہے جس میں امام نے حقیقت توبہ اور توبہ کسے کہا جاتا ہے، توبہ کے حقائق کیا ہیں،
لہذا جان گرامی یہ توبہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، یہ توبہ جو ہم ٹالتے رہتے ہیں، اس کی بھی بہت سی وجہیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان کے تذکرے موجود ہے۔ شیطان تو ہم کو ہر وقت بہکانے کی تاک میں لگا ہوا ہے۔ یہ شیطان گناہوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ شیطان جو گناہوں کو اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، اور بہرحال یہ شیطان اللہ کی بارگاہ سے جب نکالا گیا ہے تو اس نے یہی کہا ہے کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، اے میرے پروردگار میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور امیدیں دلاؤں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ یعنی پہلا جو لفظ ہے شیطان کا یہی ہے کہ خدا بندہ تیرے بندوں کو میں امیدیں دلاؤں گا، یعنی گویا یہ امیدیں دلا کر ہمیں توبہ سے دور رکھتا رہتا ہے۔ اور ادھر یاد رکھیے، کسی بھی انسان کسی بھی گناہ کو انسان چھوڑا نہ سمجھے۔ یہ پہلے یہ بات بیان کیا جا چکی ہے کہ انسان کسی بھی گناہ کو، چھوٹا گناہ ہو لیکن گناہ بار بار کرے تو وہی گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ کے اوپر اصرار کرنا، بار بار کرنا، وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چھوٹے گناہوں کو پروردگار عالم اچھائیوں کے نتیجے میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک پروردگار عالم برائیوں کو اچھائیوں کے نتیجے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا امام نے آواز دیا کہ دیکھو لا ترجو، مولا کرام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا ترجو ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، دیکھو ہرگز ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ بس یہ آخری بات کو تمام کر رہا ہوں۔ امام کا یہ جملہ ہے جو قرآن نجم البلاغہ امام فرماتے ہیں لا یرجو ممن، ان میں سے ہرگز تم نہ ہو جانا کہ جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ، اور توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں لمبی لمبی آرزوؤں کے نتیجے میں۔ یعنی لمبی لمبی انسان کی آرزویں ہیں، لمبی لمبی انسان کی تمنائیں ہیں، اور انسان اپنی توبہ کو ٹالتا رہتا ہے۔ لہذا جان گرامی یہ توبہ جس کا دروازہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے کھول رکھا ہے، اور یہ مہینہ کہ جو توبہ استغفار ہی کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کر رہے ہیں خدا بندہ اگر ہمارے گناہ اب تک معاف نہیں ہوئے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو ماہ مبارک رمضان کے جانے سے پہلے معاف کر دے، اور پھر آئندہ کی پوری زندگی اپنی اطاعت و عبادت میں گزرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رانی گرامی یہ توبہ خاص کر کے وہ انسان، وہ شخص کی جو امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، اسے تو کبھی بھی توبہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی بہترین مثال واقعات کربلا میں جناب حور کی ہمارے سامنے ہے کہ جب حور جیسے انسانوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں در اہل بیت کے اوپر آنے کے بعد، تو یقیناً ہم تو حور جیسے حور جیسے گناہگار تو نہیں ہیں۔ یہ حور کون ہے کہ جب حسین ابن علی کا یہ قافلہ کوفے کی جانب آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اسی حور کے لشکر، حور نے اور اس کے لشکریوں نے جب حسین ابن علی کے قافلے کو روکا ہے، اور ادھر قافلہ رکا ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے گریہ کرنا شروع کیا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب کو بچپنے میں مولا کائنات نے خبر دے دی تھی کہ بیٹا دیکھو جب حسین ابن علی تمہارے بھیا کا یہ قافلہ فلاں منزل پر روک دیا جائے، کوفے کی منزل میں روک دیا جائے، سمجھنا وہیں سے کربلا شروع ہے۔ یہ حور کون ہے کہ جس نے سب سے پہلے جناب زینب کو رلایا ہے؟ یہ حور کون ہے کہ جس نے دشمنوں کو خط دے کر بلایا ہے؟ یہ حور کون ہے کہ جس نے تمام خولی کو اس نے بلایا ہے، سنان کو اس نے بلایا ہے، عمر سعد کو اس نے خط لکھا ہے، اتنے گناہوں کا جرم اس نے کیا ہے، لیکن جب انسان اپنے دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی تو یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب متوجہ ہوتا ہے۔ اور شب عاشور کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین ابن علی نے ایک شب کی مہلت اس لیے لی تھی کہ امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ ابھی ایک میرا مہمان میرے لشکر میں شامل ہونے والا ہے۔ ہاں عزادارو، اور جب یہ شب عاشور تمام ہوئی ہے اور صبح عاشور نمودار ہوئی ہے
تو ایک مرتبہ غلام سے کہتا ہے، رات کی تاریکی میں یہ کہہ رہا ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے، اپنے غلام سے کہہ رہا ہے، بیٹا دیکھو اس خیمے کے پیچھے سے تمہارے کانوں میں کچھ آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، ہاں بابا، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہاں آزادارو، یہ سننا تھا کہ حور بدلا ہے، حور کا بیٹا بدلا ہے، حور کا غلام بدلا ہے۔ اب اس نے حور نے آواز دی کہ اب میں حسین ابن علی کے لشکر کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حور کے ساتھیوں نے کہا کہ اے حور، تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اور اے حسین کی جانب سے بھی ٹھکرا دیے جاؤ گے اور لشکر یزید سے بھی ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ تو ایک مرتبہ حور کہتا ہے، میں اس کے دروازے پر جا رہا ہوں کہ جس کے در پر ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، میں رحمت للعالمین کے نواسے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ہاں آزادارو، رحمت للعالمین کے پوتے کی بارگاہ، نواسے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ہاں آزادارو، اور پھر یہ حور بھی کس شان سے آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، مجرم بن کے لایا آتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو، اس لیے کہ میں اس حالت میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک مجرم کو لایا جاتا ہے۔ ہاں آزادارو، حور حسین ابن علی کے لشکر کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے ساتھیوں نے بڑھ کر استقبال کیا ہے، امام خود آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں۔ ہاں آزادارو، حسین ابھی گھوڑے سے اترے بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حور نے اپنے سر کو آقا حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ رکھنے کے بعد آواز دیتا ہے، اے مولا، کیا میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام آواز دیتے ہیں، اے حور، ارے تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حور تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ہاں آزادار حسین نے حور کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد امام نے دو جملے کہے، اے حور، یقیناً مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو جہنم کو چھوڑ کر جنت میں آ گیا، باطل کو چھوڑ کر حق کی جانب آ گیا۔ ہاں آزادار، لیکن اس کے بعد امام نے جو دوسرا جملہ کہا، حور طرف جاتا ہے، آواز دیتے ہیں، امام آواز دیتے ہیں، اے حور، لیکن تمہارا آقا اس بات پر شرمندہ ہے، ارے جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے تمہیں بھی سیراب کیا تھا، تمہارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، لیکن اے حور، اب حسین کے پاس ایک قطرے آب نہیں ہے کہ جو تم کو سیراب کر سکے۔ آزادارو، امام سے کہتا ہے، اے حور، امام سے حور کہتا ہے، اے آقا، میرے بچے کو مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حور کے بیٹے کو اجازت ملی ہے، حور کا بیٹا مقتل میں آتا ہے، ارے جنگ کرتے کرتے جب زمین کے اوپر گرا ہے تو ایک مرتبہ اپنے بابا کو آواز دیتا ہے، یا بتاؤ ادرکنی، بابا میری خبر لیجئے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کیا منظر دیکھا، حور مقتل کی جانب آگے بڑھنا چاہتا ہے، آواز دیتے ہیں، اے حور کیا ارادہ ہے؟ آواز دیا، اے آقا، میرا بیٹا مجھے آواز دے رہا ہے۔ امام نے آواز دی، اے حور، ارے نوجوان بیٹے کی لاش پر ارے بوڑھے باپ نہیں جایا کرتے ہیں، میں کہوں گا اے مولا، ارے جب حور کا بیٹا مقتل میں گرا ہے تو آپ حور کو یہ آواز دیتے ہیں، اے حور، ارے نوجوان بیٹے کے لاشے کے اوپر بوڑھے باپ نہیں جایا کرتے ہیں، اے مولا، ارے ایک منزل وہ بھی آئے گی جب آپ کا بیٹا علی اکبر زمین کربلا سے آواز دے گا، جب آپ لشکر عباس پر جائیں گے، لشکر لاشا علی اکبر پہ جائیں گے، تو جب لاشا نہ اٹھ سکے گا تو آپ بچوں کو آواز دیں گے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے نوجوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔